کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وقال تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آپ سب چاکو چوبند ہیں، نیند میں تو نہیں ہیں؟ اچھا، جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل خاموشی سے اس بیان کو سنیں، دائیں بائیں دیکھنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، موبائل پہ کالز اٹینڈ کرنا، خصوصاً یہ چھوٹے بچے جو باتیں کرنے والے ہوں نا، ان کو باہر بھیج دیں تو بہتر ہے، باہر باتیں کریں، کیونکہ پھر ہال میں اگر یہ باتیں کریں گے تو پھر میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں، پھر لوگ سننے والے بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ کوشش کیا کریں جب اس قسم کے اجتماعات ہوں بچوں کو لائیں نہیں، کیونکہ یہ سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، بچوں کو اس میں کام ہی نہیں ہے، وہ ڈسٹرب ہی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ خواتین پہلے گھر میں پریشان ہوتی ہیں، بولتی تم جا رہو بچوں کو بھی لے کے جاؤ، ہماری جان چھوٹے گی، 2-2.5 گھنٹے تو سکون سے رہیں گے ذرا۔ وہ بچے آ کے مسجد میں جو فتنہ فساد کرتے ہیں وہ پھر الگ ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھدار بچہ ہو تو لانا چاہیے، اچھا ہے وہ بیٹھے۔ سمجھدار سے مراد کیا ہے؟ جو پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، اسے ادب سکھائیں تو آداب سیکھ سکے، ایسے بچے کو لانا چاہیے، والد صاحب کے ساتھ رہے، ادب سیکھے، بہت اچھی بات۔ اس سے چھوٹے بچوں کو لانا جو ہے وہ بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک نہیں۔ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے یا مسجد میں آ کے شور مچائے گا، نمازیں خراب کرتے ہیں، دیکھیں نا ابا جان تکبیر لگاتے ہیں، یہ نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے، یہاں تکبیر اور وہاں تخریب شروع ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی نمازیں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو لانا گناہ ہے، یاد رکھیں، مسجد میں نہیں لا سکتے۔ آپ کے نبی نے فرمایا مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ تو اس لیے میں تھوڑا اپنے ماحول میں سنجیدگی چاہتا ہوں، تھوڑے سے وقت میں بیان کا موقع ملتا ہے، میں کم ہی بیانات کرتا ہوں، بہت کم نکلتا ہوں، حد سے زیادہ میرا تحریری کام ہوتا ہے یا پڑھنے پڑھانے کا۔ اہل محبت بلا لیتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اتنا قیمتی وقت نکال کے تشریف فرما ہوئے ہیں تو آپ کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ سوچ اور فکر ہماری تبدیل ہو، ہم کوئی اچھا لائے عمل تیار کر کے جائیں جو دنیا میں بھی آپ کو نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ اچھا، اب آپ بھی بیٹا بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے ہو۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھو، سنو، کھڑا کوئی نہ ہو، پیچھے انتظامیہ میں سب بیٹھ جاؤ۔ یہاں نہ کوئی فائرنگ ہوگی، نہ کوئی ڈاکہ مارنے آیا ہے، یہ کنفرم ہے۔ بالکل سکون سے بیٹھیں، آپ بھی سنیں، کیونکہ کمیٹیاں اکثر نہیں سنتی جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، سب اولیاء ہوتے ہیں نا، یہ بیج لگا کے ادھر ادھر جاتے آتے رہیں گے، ویڈیو بنتی رہتی ہے، بس سنتے نہیں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے سب سنو۔ ایک طالب علم آپ کے پاس آیا، کچھ بیان کر رہا، سن لو بھائی۔ چلیے درود شریف پڑھیں گے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یہ چھوٹے منع اگر کوئی باتیں کرنے لگے نا تو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ منع کر دیے گا، روکیے گا، کیونکہ بہت بیٹھے ہوئے بچے، مجھے خطرہ ہے بیان شروع ہوگا یا آپس میں گفتگو شروع کر دیں گے اور اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ کبھی آپ بلائیں بھی بچوں کو تو پیچھے باہر ان کا ایک الگ حلقہ بنا لیں تاکہ بچے باہر رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہال وغیرہ کے اندر کوشش کیا کریں بڑے آ کر بیٹھے اور سنجیدہ طبقے کے لوگ ہوں تاکہ ہم کچھ سیکھیں سکھائیں۔ آج جو ہمارے میزبان نے ہمیں موضوع دیا ہے وہ اصلاح معاشرہ کا موضوع ہے۔ معاشرہ یہ معاشرت سے بنا ہے، رہن سہن، زندگی گزارنا، یہ ہمارا ماحول، یہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ایک ایک آدمی سے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، دیکھیں گھر بنتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، کام کاج کا مقام ہوتا ہے۔ اس پورے کو معاشرہ کہا جاتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور اصلاح معاشرہ ہمارا موضوع ہے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح فساد کی ضد ہے۔ جب کہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں نا وہ بھی اصلاح بدن کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے ہمارے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے،
ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی دوا دیں کہ اندر کا فساد ختم ہو اور اصلاح پیدا ہو جائے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مہلک مرض میں مبتلا ہو، فساد بگڑ جائے اور وہ علاج نہ کروائے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بے وقوف، جاہل، غافل، یا کہیں گے کنجوس ہو، تم ڈاکٹر کی فیس نہیں دینا چاہتے اس لیے ایسا کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب طبیعت میں فساد پیدا ہو اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہ کرے تو کوئی آپ اس کے لیے اچھا لفظ بیان نہیں کریں گے، خراب ہی لفظ بیان کریں گے. اسی طرح جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، معاشرے میں فساد عام ہو جائے، تو اس فساد پر نگاہ نہ رکھنا اور ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی برا ہے، قابل مذمت. درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. تو دیکھیں، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بدن میں فساد پیدا ہو، اصلاح ہو، تو پھر جب معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اب معاشرہ چونکہ فرد سے بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے فرد کی اصلاح ہو جائے تو افراد کی اصلاح ہوگی، اس کی جمع، اور افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اور اس فردی اصلاح کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سورہ عصر عرض کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی پیارا پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کی. اس میں دونوں چیزیں بیان کر دیں. ایمان اور عمل کا تعلق ہر فرد کے ساتھ، اور نیکی اور صبر کی تلقین کا تعلق پھر دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کرنے کی طرف آتے ہیں. گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ اگر ایک شخص خسارے سے بچنا چاہتا، پہلے اللہ نے واضح فرمایا تمام انسان خسارے میں. اور انسانوں میں دیکھیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہے، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء، فقہاء اور عوام الناس، سب اس میں شامل ہیں. تمام انسان خسارے میں. پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خسارے والے گروہ میں سے کس کس کو باہر کیا وہ بیان کیا. الا الذین آمنوا، ایمان والے باہر ہو گئے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ باہر ہو گئے. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی تبلیغ دین کرتے رہے، اصلاح معاشرہ کا کام کرتے رہے، وہ باہر ہو گئے. اب جو ان تینوں سے فارغ ہوگا وہ کس میں رہے گا؟ خسارے میں. وہ کون ہوگا؟ جو صاحب ایمان نہ ہو، خسارے میں. صاحب ایمان ہے لیکن نیک عمل نہ کرے، خسارے میں. صاحب ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی کرے، لیکن اصلاح معاشرہ کا کام نہ کرے، وہ بھی خسارے میں. اس کا مطلب اصلاح معاشرہ انتہائی ضروری ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دو چیزیں بڑی پیاری بات بیان فرمائی، جس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو اپنی اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ. اپنی اصلاح چاہیے، سیرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، آپ کا عمل، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، اور اس کی روشنی میں اپنے کردار اخلاق کو انسان دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، جو غلط نظر آئے اس کو ختم کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے اس کو اختیار کر لے، اصلاح ہو جائے گی. اسی طرح وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ. اگر یہ کام ہم کر لیں ہماری اصلاح ہو جائے گی. تو اصلاح فساد کے بعد ہوتی ہے کہ فساد ہوگا تو اصلاح، اور اللہ نے اصلاح کا طریقہ دو چیزیں بیان فرما دی. نبی کا حکم مانو، جو کرنے کا کہا، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور نبی کی سیرت اور کردار کو دیکھو، اپنے آپ کو سیرت اور کردار میں ڈھال لو، بالکل پرفیکٹ کامل ہو جائیں گے. جب کامل ہوں گے تو یقیناً اصلاح ہو جائے گی. اصلاح ہوگا تو اصلاح ہوگی تو فساد ختم ہوگا. یہ پرٹیکولر ایک فرد کے لیے ہے، سمجھ لیجیے، ہر فرد ہم میں سے غور کر لے. اس کے لیے یقینی سی بات تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو جاننا ہے،
تو آپ کی سیرت اور کردار کا مطالعہ بھی ضروری ہوا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ نبی کریم سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں، اور ہیں بھی ماشاءاللہ، ہم پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کر لو بیٹا، شروع کر لو، اجازت ہے؟ یہ موبائل بند کر لیں بیٹا، کس کا موبائل ہے؟ برائے مہربانی ذرا۔ الحمدللہ ہم عاشق بھی ہیں، بالکل اس کا بعد، لیکن کیا ہم نے سنجیدگی سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں، تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، بتائیں کیا قدم اٹھایا آپ نے اس کے لیے؟ کیا آپ کے گھر میں نبی کریم کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب موجود ہے جس میں بتایا ہو سرکار پیدا ہوئے تھے، کیا واقعات ہوئے، پھر بچپن میں کیا آپ کا طرز عمل تھا، لڑکپن میں کیا تھا، جوانی میں کیا تھا، پھر بی بی خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، پھر اعلان نبوت، پھر مکی زندگی کی مشکلات، پھر ہجرت کے واقعات، پھر ہجرت کے بعد سال اول کے واقعات، پھر سال دوم، سال سوم، اور پھر اسی طرح 10 سال سرکار نے مکی زندگی گزاری، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ہم نے کبھی پڑھا ہے؟ ہماری گھر میں ہیں کتابیں یہ؟ میں کبھی کبھی چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک لڑکے سے پوچھیں کہ بھئی کس کے بیٹے ہو، یار ہوں تو صحیح لیکن ابا کا نام یاد نہیں، ماں کا نام بتاؤ، وہ بھی پتہ نہیں، بھائی کوئی بہن بھائی ہو گئے؟ نہیں ہو، ہاں ہاں بہن بھائی تو ہیں، اچھا بہنوں کے نام بتاؤ، پتہ نہیں، یاد نہیں، بھائیوں کے نام بتاؤ، معلوم نہیں، بہن بھائیوں کی شادی ہوئی، ہاں ان کے بچے ہیں، ہاں یہ تو ہے بچے ہیں، اچھا بچوں کے نام یہ بھی نہیں پتہ، تمہاری اپنی شادی ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے، کتنے بچے ہیں؟ جی 5 بچے ہیں، نام بتاؤ، بچوں کے نام نہیں پتہ۔ آپ کیا کہو گے ایسے شخص کو؟ بتائیے ذرا، کیا کہیں گے؟ پاگل، مجنون، بیوقوف؟ یا ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں بھائی اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ معلومات کو فرض واجب تو نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بھئی جس خاندان سے تعلق رکھتے اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو نبی کے بارے میں تمام معلومات ہیں کہ نبی کے کتنے بیٹے تھے، ان کے نام کیا ہیں، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہیں، آپ کے ازواج کے نام کیا ہیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، سرکار کے جانوروں کے نام کیا تھے، خادموں کے نام کیا تھے، سرکار کی مکی زندگی کے واقعات کیا ہیں؟ ایک کرسچن آپ سے کہے کہ میں تمہارے مذہب کو جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ جو نبی کریم نے ہجرت فرمائی پہلے سال میں کیا کیا تھا تمہارے نبی نے، دوسرے سال میں کیا، تیسرے سال میں کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آتا ہے کچھ؟ ہمیں کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ جب ہم اس قسم کے بیان کرتے ہیں تو ہمارے نازک مزاج بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فضائل کے بیان سناؤ، نعرے لگیں، احتساب نہیں ہونا چاہیے ہمیں، ہیں ٹنڈن سنی، نبی سے محبت کا دعویٰ، اور معلومات کا عالم یہ ہے کہ ایک سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب سیرت کی کتاب نہیں پڑھتے، ہم یہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی، کیسے ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں گے؟ پھر جو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جو نبی تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے روک دو اس سے بعد آ جاؤ۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی